2018 کے انتخابات سے قبل خاقان عباسی کا ثناء اللہ زہری کو رازدارانہ انداز میں مشورہ۔ باپ والوں نے جنرل باجوہ کی طرف دیکھا تو پھر کیا ہوا، کون تابع دار اور کون چاپلوس، باپ کے بھی باپ۔ حامد میر کا تہلکہ خیز کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم باپ کے بھی باپ میں لکھتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں تو بہت ہی خطا کار ہوں۔ اپنی خطا پر معافی مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ آج مجھے خطا کا اعتراف کرنا ہے اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھا تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے۔ مرکز میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم اور بلوچستان میں ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے۔ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ 2018 کے انتخابات قریب تھے اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر بلوچستان میں اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں تھی۔ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ قاف کے رکن عبدالقدوس بزنجو کو پیپلز پارٹی کی خواہش کا علم تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ ارکان کے آصف علی زرداری سے قریبی تعلقات تھے۔ بزنجو نے وعدہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے تن من اور دھن سے بزنجو کی حمایت شروع کر دی۔ عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ ثناء اللہ زہری کی اپنی جماعت کے ارکان صوبائی اسمبلی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک دن پارٹی قیادت نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو حکم دیا کہ وہ کوئٹہ جائیں اور ثناء اللہ زہری کی مدد کریں۔ عباسی صاحب کوئٹہ پہنچے اور زہری کو رازدارانہ انداز میں مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ زہری کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب پارٹی قیادت کے احکامات کی بجائے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور عبدالقدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وعدے کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ارکان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر جام کمال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی، جس کے صدر جام کمال بن گئے۔ اس پارٹی کے قیام کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے بھی بہت مذاق اڑایا۔ اس جماعت میں ہمارے کچھ پرانے مہربان بھی شامل ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس نئی جماعت کے قیام میں خفیہ ادارے کے بریگیڈیئر صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ میں نے بی اے پی کے قیام کا خیر مقدم نہیں کیا، بلکہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ باپ کو بلوچستان کا نیا باپ بنا کر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ 2018 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بننے والے صادق سنجرانی کو پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تو وہ بھی باپ میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے انتخابات میں باپ کو بلوچستان اسمبلی میں 19 اور قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ملی۔ ہمارے دوست میر خالد حسین مگزی قومی اسمبلی میں باپ کے پارلیمانی لیڈر بن گئے اور ہم اپنی پرانی بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر اکثر نجی محفلوں میں ان پر طنزیہ فکرے کستے رہتے اور وہ کمال عاجزی کے ساتھ اپنی سیاسی ولدیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے، کسی دشمن ملک کے ادارے سے تو نہیں۔ ایک دن تو باپ کے ایک سینیٹر قودہ بابر نے حق گوئی کی انتہا کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نوشکی آئے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھے۔ باپ کے کئی سینیٹر اور ارکان اسمبلی نوشکی میں وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں وزیر اعظم نے باپ والوں سے کہا کہ اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دو۔ باپ والوں نے جنرل باجوہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھماتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نے ذرا سخت لہجے میں باپ والوں سے کہا کہ آئندہ حکومت بھی میری ہوگی، لہٰذا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اس موقع پر سینیٹر قودہ بابر نے دونوں ہاتھ باندھ کر وزیر اعظم سے عرض کیا کہ جناب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے۔ وزیر اعظم نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ کون ہے تمہارا مائی باپ؟ سینیٹر قودہ بابر نے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا مائی باپ ہے، یہ جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کو سمجھ آ گئی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں۔ اس قصے کا پتہ چلنے پر میں نے قودہ بابر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ کم از کم ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ میر خالد حسین مگزی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بنانے والے بریگیڈیئر صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، شہباز شریف کا نہیں۔ مگزی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شام جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی تحریک واپس لیں۔ یہاں بھی بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مگزی صاحب تھے، جبکہ باجوہ کے سامنے بیٹھے بڑی جماعتوں کے لیڈر صرف ٹانگ
टांगे हिलाते रहे। पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि बाप वाले ताबेदार तो हैं लेकिन चापलूस नहीं हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ इनकार करना भी जानते हैं। जिस दिन सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर किया तो मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के अलावा तहरीक इंसाफ ने भी इस बिल की हिमायत की जो मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। बिल की मंजूरी के बाद मैंने मगजी साहब से कहा कि ऐसा लगता है कि सब बड़ी जमातें आपके नक्शे कदम पर चल रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं भाई, वो हमसे आगे निकल गई हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की भी खुलकर ताहिर वसंजो और मुश्ताक अहमद खान ने मुखालफत की और इतवार को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के बिल की मुखालफत में भी ताहिर वसंजो और मुश्ताक अहमद खान आगे थे। अलबत्ता JUI के अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी उनके साथ शामिल हो गए और चेयरमैन सादिक संजरानी ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ई सेफ्टी बिल और पीका एक्ट 2016 में तरमीम के बिल भी मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। बाप वाले तो सिर्फ ताबेदार थे लेकिन वोट को इज्जत देने की दावेदार बड़ी जमातें तो बाप की भी बाप निकली। पहले तहरीक इंसाफ ने बाप को हड़प करने की कोशिश की, फिर पीपल्स पार्टी ने बाप में नकब लगाने की कोशिश की और अब मुस्लिम लीग नून की बाप पर नजर है। पता नहीं बाप के साथ क्या होगा, लेकिन मैं बाप वालों से अपनी माजी की तनकीद पर माफी मांगता हूँ क्योंकि आप तो सिर्फ ताबेदार थे लेकिन जो आपको हड़प करना चाहते हैं वो तो चापलूस निकले। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।